کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتری ہو بھی رہی ہے اور ہوئے گی بھی انشاءاللہ سر. اور فیری سروس بھی تو شروع کیا اپنی فیری سروس پیسنجرز کھولیں جنید صاحب کا. فیری سروس کا میں نے سر پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی ہسٹری میں سر فرسٹ ٹائم پرائیویٹ کمپنی کو فیری سروس شروع کرنے کے لیے لائسنس دیا گیا سر. یہ وہ لائسنس تھا جو میرے آنے سے پہلے 7 سال سے سر دبا ہوا تھا اور ہم نے آ کے سر 14 دن کے اندر. کتنے سال سے؟ صرف 14 دن کے اندر. کتنے سال سے دبا ہوا تھا سر؟ 7 ایئرس. مطلب کسی ایک بندے نے غلطی کر لی تھی سر لائسنس لینے کی تو دبا ہوا تھا اور 7 دن کے اندر سر اسے لائسنس دیا اور وہ سر اپنی فیری سروس جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے اور یہ لوکل بھی ہوگی ہماری کے پی ٹی سے سر گوادر تک اور اس کے علاوہ سر ایران، عراق اور ابو دھابی. مطلب یہ چلانا انہوں نے لائسنس جو نہیں ملتا تھا وہ میری منسٹری کا کام تھا. وی آر اوپن فار ایوری ون سر. کوئی بھی آئے اور آ کے لائسنس لے ہم سے سر. جی شکریہ. قادر پٹیل صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ بڑے قابل وزیر ہیں ہمارے. سر میرا سوال یہ ہوگا کہ سر آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، پورے ایوان نے دیکھا ماشاءاللہ اس وزارت کو انتہائی قابل وزیر ملے. کیسر شیخ صاحب ملے، پھر جنید انور صاحب کی صورت میں ہم انتہائی قابل وزیر دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کو کوئی چیئرمین نہیں مل رہا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور 3 بار اشتہار اخبار میں آیا ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایسا قابل بندہ نہیں ہے. جو کام ہمیشہ 1 گھنٹے میں ہو جاتا تھا کہ چیئرمین لگا دیا جاتا تھا، آج پورے پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو 3 بار اشتہار دینے کے باوجود، اور اب تو ٹیلر میڈ اشتہار آ رہے ہیں. جی کے پی ٹی کو چیئرمین نہیں مل رہا. اور دوسری بات ابھی جو کہی ہمارے انتہائی قابل وزیر صاحب نے، سر یہ فیری سروس پہلے بھی شروع ہونے کو تھی لیکن ملکوں کے تعلقات پہ اس کا بڑا مسئلہ تھا. تو یہ جو ایران والا روٹ ہے یہی آپ کے لیے پروفٹ ہوگا کیونکہ زائرین جائیں گے. باقی کراچی سے گوادر کی فیری سروس میں کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو چونکہ اس وقت کچھ حالات ایسے تھے لہٰذا اب یہ فیری سروس شروع ہو رہی ہے اور زائرین کے لیے ایک اچھا اقدام ہوگا. اس کو ہم سراہتے ہیں. اور سر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو پرائیویٹائز کیا گیا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو، کے ٹی جے این جی کو دیا گیا ہے، تو ان کا معاہدہ کس حد تک، انہوں نے جو اپنے معاہدے میں کہا تھا کہ وہ فلاں چیزیں لائیں گے، لگائیں گے، اس کو امپروو کریں گے، وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنے معاہدے پہ کتنا عمل درآمد کیا؟ جنید انور صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. پٹیل صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں سر. میں ان کی قابلیت کو بالکل چیلنج نہیں کروں گا. یہ میرے بھائی ہیں اور بہت قابل ہیں سر. میں تو درخواست کروں گا کہ اگر کے پی ٹی میں ہمیں چیئرمین نہیں مل رہا، یہ بہت قابل ہیں، استعفیٰ دیں، میں انہیں کے پی ٹی کا چیئرمین لگوا دوں گا. میں بالکل استعفیٰ نہیں دینے دوں گا سر. میں نہیں دینے دوں گا. میں پٹیل صاحب مائنڈ نہ کیجئے گا، لائٹر موڈ میں بات کی ہے. جی. اور باقی سر یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کے پی ٹی میں چیئرمین کے لیے 2 دفعہ پروسیس ہوا اور اب 3ری دفعہ ہونے کو جا رہے ہیں سر. لیکن اس میں سر یہ منسٹری کی نالائکی بالکل نہیں ہے. یہ میں اپنے ٹائم کی بات کروں گا. ہم نے سارے پروسیس پورے کیے. جو ایک میکنزم ہے سر، اس میکنزم کے تحت ہم نے وہ نام سلیکٹ کیے اور آگے فارورڈ کیے. لیکن جہاں پہ منظوری ہونی سر وہاں پہ اعتراضات آ گئے. ہم پھر اب دوبارہ سر اس پروسیس میں جا رہے ہیں. لیکن کے پی ٹی بغیر چیئرمین کے بالکل نہیں چل رہا سر. کمانڈر عتیق صاحب جو ہیں سر وہ اس ٹائم ان کے پاس چیئرمین کا چارج ہے. باقی جہاں تک فیری سروس کی بات کی بھائی جان نے، تو سر اس میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ پہلے بھی چلنے کے ارادے ضرور ہوں گے لیکن لائسنس کبھی نہیں تھا ملا، جو الحمدللہ ہم نے آ کے سر اس لائسنس کا اجرا کیا. اور باقی اگر کوئی اور تیسرا سر کویسچن میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا ہے سر، اگر بتا دے تو ٹھیک ہے، یا میں بعد میں مل کے انہیں جواب دے دوں گا. میں کریں گے. باقی جی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے نا. تھینک یو سر. ہاں جی شکریہ جی.
اپنا ریلوے منسٹر صاحب تشریف لے آئیں. آپ کا پیغام مجھے مل گیا تھا مجبوری کا، تو میں نے ڈیفر کر دیے تھے. اب ہم وہ سوال لے لیتے ہیں. تو سمینہ گرکی صاحبہ. جی سمینہ گرکی صاحبہ، مائک کھولیں. مائک کھلا آپ کا؟ بٹن پریس کیجئے. مائک کھولیں. اب کھل گیا. جی جی شکریہ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 19. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. جی بہت ڈیٹیل میں جی جواب دیا گیا ہے، اور میرے محترم منسٹر صاحب ان کو آئے ہوئے بھی ابھی تھوڑا ٹائم ہی ہوا ہے، تو ساری چیزوں کا میں ان کو نہیں کہوں گی، ذمہ دار ٹھہراؤں گی. صرف یہ ہے کہ میں نے جو کوشچن کیا، لاہور میں تو بہتری ریلوے اسٹیشن پہ اور اس سے متعلقہ جو کچھ چیزیں ہیں اس میں ہے، لیکن باقی جو ہے سکھر، فیصل آباد، لالا موسیٰ یا جو ایسے اسٹیشنز ہیں ان پہ انہوں نے ایک جو جواب بھی کہا ہے کہ عمارتیں تسلی بخش ہیں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کیا کرائیٹیریا یا کیا ان کا ان کو ہے کہ عمارتیں تو دیکھیں ہمارے پاس پرانی بلڈنگز ہیں، ریلوے اسٹیشن بہت پرانے ہیں، بلڈنگز تو ٹھیک ہوں گی، لیکن وہاں پہ جو ہمارے پاس مسافروں کے لیے سہولیات ہیں وہ کم ہیں. جیسے سکھر میں ہم لوگ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. 2 واش روم بتائے گئے ہیں، لیڈیز بھی ہوتی ہیں، جینٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں منسٹر صاحب سے کہوں گی کہ اب چونکہ پروفٹ میں جا رہا ہے ریلوے، تو اس کے لیے اقدامات ایسے کریں جو امپلیمنٹ ہو سکے، صرف پیپر ورک نہ ہو. بہت شکریہ. جی منسٹر فار ریلویز حنیف عباسی صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میری بہن نے بڑا ریلیونٹ قسم کا کوشچن کیا ہے، اور اس کے لیے میں تمام ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے جو اس وقت ریلوے کے اندر ہم پیسنجر فیسیلیٹیشن کی بات کی ہے، اور اسی کے اوپر ہم نے پہلے دن سے کام شروع کر دیا. اس کے لیے اگر آپ راول پنڈی کے 3 اسٹیشنز دیکھیں، لاہور کے رائیونٹ اور کینٹ اور پلس جو مین اسٹیشن دیکھیں، خانے وال، ملتان، یہ الحمدللہ اپ ٹو مارک ہے، صفائی کے حوالے سے بھی، واش روم کے حوالے سے بھی، ویٹنگ ایریا کے حوالے سے بھی. اور اب ہم کراچی انشاءاللہ سیم جو لاہور میں جس طرح ہم نے انوگریشن کی ہے، سیم انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں 10 سپٹمبر کو کراچی میں. اس کے بعد روڑی ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، اور پھر فیصل آباد بھی 30 سپٹمبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ اسٹیشنز کی بات کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر تک ہم بڑے اسٹیشنز، اور پھر جون 2026 تک تمام چھوٹے اسٹیشنز کو ہم انشاءاللہ تعالی اکانومی کا پیسنجر ہو، سی آئی پی کا بزنس کلاس کا پیسنجر ہو، انشاءاللہ اس کو فیسیلیٹیشن وہ ملے گی جو انشاءاللہ بہت سے زیادہ اس وقت اچھے ممالک کے اندر ریلز میں مل رہی ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. جی شکریہ. جی شائستہ بیگم صاحب. مائک کھولیں. شاہدہ بیگم کا مائک کھولیں. جی سپلیمنٹری سوال ہے وزیر ریلوے موصوف سے کہ کارگو سروس تو موجود ہے، لیکن کیا ایمرجنسی بیسس پہ کوئی پلان ہے کہ کارگو سروس شروع کی جائے؟ کیونکہ اس سے نہ صرف NHA کو ریونیو کی بچت ہوگی، کیونکہ تمام سڑکیں اگر آپ دیکھیں تو اسی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کارگو سروس پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ اگر ایمرجنسی بیسز میں ان کا پلان نہیں ہے تو سندھ سے ہی شروع کر دیں کوئی ایک کارگو سروس کے جس کو دیکھا دیکھی جو ہے باقی شہروں سے بھی ہو جائے، کیونکہ اس کا آپ کا ریونیو کا بڑا اس پہ امپیکٹ آئے گا، کیونکہ سڑکیں آلریڈی آپ کی اسی وجہ سے ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشنز میں چلی جاتی ہیں. تھینک یو. جی منسٹر فار ریلویز. یہ جو متعلقہ کوشچن ہے اسپیکر صاحب اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، وہ تو اپ گریڈیشن تھی، لیکن کارگو کی بات انہوں نے کی ہے، وہ بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری بہت ساری پورے پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس اس وقت رولنگ سٹاک موجود ہے، ویگنز موجود ہیں، وہ بہت کم ہے. ہمارے پاس ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لیکن سندھ سے ہم الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کارگو سروس چل رہی ہے، اور بہترین ریونیو جو ہے لاسٹ ایئر ہم نے اس سے اچھا کمایا، اور اس ٹرن اراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم کارگو کی. آپ نے کوشچن اچھا ہے، کارگو سے ہی جو ہے پوری دنیا کی ٹرین جو ہے چلتی ہے، ریل کا سسٹم چلتا ہے. جی میر منور علی تالپور صاحب سپلیمنٹری.
To the Honorable Minister Hanif Abbasi Sahab, he looks very good, working hard. So unfortunately, Hyderabad to Mirpur Khas जो ट्रेन जाती थी पहले रेल कार जाती थी, मेरान जाती थी और बहुत सारी जो थी वो ट्रेनें चलती थी. But now the days we look कि एक ट्रेन चलती है वो भी जो है न उसके कोई शीशे हैं न कोई दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं है, एक ट्रेन चलती है हैदराबाद टू मीरपुर खास. रिपीट कीजिए जरा क्वेश्चन, रिपीट कीजिए. मैंने कहा हनीफ अब्बासी साहब बड़े मोहतर अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह, इज वेल वेल ड्रेस्ड टुडे एंड लुक आई थिंक ही विल इंप्रूव हिज व्हाट ही टॉक्स अबाउट रेलवे एज अमेरिका में या जापान में इस तरह की बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे. लेकिन गुजारिश ये है कि मीरपुर खास में जो ट्रेन नहीं है वो एक चलती थी, और क्या आपका ऐसा कोई प्रोग्राम है कि हमारी पुरानी ट्रेनें चलती थी नौकोट झुड्डो अंग्रेज़ों के ज़मानों में स्टेशनें थी, अब लोग पट्टियाँ निकाल के लेके जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम भी है आपका टाउन टू टाउन आप ट्रेन चलाएं? जी मिनिस्टर फॉर रेलवे. थैंक यू जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, मैं अपने नवाब साहब का जवाब इस तरह देना चाहता हूँ, और कोशिश मेरी ये है कि जितनी ट्रेन्स हमारी जो चलती थी, अब मैं यहाँ पे तादाद उतनी नहीं बताना चाहता, बहुत ज़्यादा थी जो कम हो गई. लेकिन अब जब से मैं आया हूँ हमने 12 साल पुरानी ट्रेन जो बंद हो चुकी थी नारोवाल सेक्शन पे 12 साल बाद रिस्टोर की. मूसा पाक हमने मुल्तान से उसको रिस्टोर किया. इसके अलावा आप बुलान एक्सप्रेस, इसके अलावा हम सिंध गवर्नमेंट के साथ, जैसे पंजाब हुकूमत के साथ हमने 8 सेक्शन के ऊपर इस वक्त एग्रीमेंट करने जा रहे हैं अपलिफ्टिंग. वही हम इंशाल्लाह, मेरा 18 तारीख को सीएम सिंध के साथ या 19 को मुलाकात है, तो उसमें भी जो सिंध में हम चाहेंगे कि जो हमारे रूट्स बंद हुए हैं उसको हम रिस्टोर करें सिंध गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से. जैसे पंजाब गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से हम 8 रूट्स अपलिफ्ट करने जा रहे हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत की कोऑपरेशन से हम शेख जैद से कुछ लाख तक 50 किलोमीटर अपलिफ्टिंग पे जा रहे हैं. इसी तरीके से हम सिंध हुकूमत के साथ भी जाएंगे, और ये मीरपुर खास की जो बात की इसको मैं उठाऊंगा भी, और इंशाल्लाह इसको रिस्टोर भी करेंगे. जी शुक्रिया. शाहिदा रहमानी साहबा, नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 145. आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए. अच्छा, इसमें जो जवाब दिया गया है, एक तो ये कि पंजाब के अंदर जो है अमल में लाई जा रही है और सिंध के अंदर जो है लाई जाएगी, तो वो इसी तरह तो नहीं है जिस तरह हमने सक्कर हैदराबाद मोटरवे का किया है. अच्छा, सेकंड ये कि ये कहा गया है कि जी कराची औरंगी तक, कराची सिटी से औरंगी तक सेक्शन को फाल कर दिया गया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, लांडी मलीर औरंगी का तो किया गया, लेकिन कराची ईस्ट वेस्ट सेंट्रल में ये अभी फाल नहीं है. और थर्ड ये कि जो सीपैक के ज़रिए जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सूबे सिंध के या कराची सर्कुलर में, उसकी डिटेल क्या है? जी मोहतरम हनीफ अब्बासी साहब. ये क्वेश्चन नंबर 145 है ना सर? जी सर, इसमें इन्होंने फरमाया है कि मास ट्रांजिट की बात की है. सर, पाकिस्तान रेलवे सर मास ट्रांजिट के अंदर किसी जगह पार्टनर नहीं है सर सूबों में, और हमारा किसी जगह कोई प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो चल नहीं रहा, ना KCR ना लाहौर मेट्रो में किसी जगह. ये अब 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी ये जो डोमेन है वो सूबों की है, तो सूबे जो हमसे मदद मांगेंगे हम तैयार हैं, हमारा इसमें किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है. ठीक जी. सप्लीमेंट्री इकबाल आफरीदी साहब.